نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹنی کے دودھ کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا تھا، تو میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ آپ کی یعنی کہ شیر جیسی نظر کہہ لیجئے یا عقاب جیسی آنکھیں ہوں تب اونٹنی کا دودھ نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اونٹنی کا دودھ نکالنے والوں نے اپنے بغل میں ایک بیگ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے مسلسل پانی بھی گر رہا ہوتا ہے، اس میں جا رہا ہوتا ہے، تو اونٹنی کا دودھ 50% تو پانی والا ہو گیا۔ کوئی حرج نہیں اگر وہ پانی ہی ملا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی اس کا گٹر کا نکلا ہوا نہ ہو، گٹر کا نہ ہو، غیر صحت مند قسم کا پانی نہ ہو، ندی نالے کا پانی نہ ہو، تو ٹھیک ہے۔ اگر پانی ملا دیتا ہے، یہ لوگ ہوتے بڑے ماہر ہیں، اونٹنی کے دودھ والے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دودھ نکالتے ہیں اور جناب اس میں پانی ملا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے ماہر فنکار ہوتے ہیں، تو اس کا خیال آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی میں صرف اونٹنی کے لیکن یہ ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں ہیں تو وہاں جو اونٹنی کا دودھ ہے وہ تو خالص ہوتا ہے، وہاں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ 2 نمبری کی اور 4 نمبری کی اور گٹر ملے پانی کی، وہاں ٹینشن نہیں ہے، وہاں آپ پیٹ بھر کے پی سکتے ہیں۔ خصوصاً جب آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو اس کے مضافاتی علاقے میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اونٹنی کا دودھ بکثرت اور بآسانی مل جاتا ہے، لیکن پینا اعتدال سے ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اوور ڈوز لے لیں تو آپ کو موشن لگ جائیں۔ وہ موشن نقصان دہ نہیں ہے، وہ آپ کی باڈی کا سارا ٹاکسن، عضلاتی زہر اور اعصابی زہر نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ اونٹنی کا دودھ 5 نمبر ہے، غدی اعصابی۔ اونٹنی کا دودھ غدی اعصابی ہے، گائے کا دودھ غدی عضلاتی 4 نمبر سلفر گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بکری اور بھینس کا دودھ اعصابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عضلاتی دودھ اس کو کہتے ہیں جو شیرنی کا دودھ ہوتا ہے۔ شیرنی کا دودھ پیا کبھی؟ نہیں نا پیا؟ جب پینا ہو نا شیرنی کا دودھ تو کسی بھی دودھ میں فی کلو دودھ میں 10 گرام ہرمل ڈال کے خوب پکاؤ، خوب کھولا دو، ٹھنڈا کر کے پی لو، یہ عضلاتی دودھ ہو گیا، وہی دودھ ہو گیا جو شیرنی کا دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا سی ٹیکنک کیمسٹری کا پتہ ہونا چاہیے نا، سائنس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا، کہ آپ جنگل جانے سے بچ گئے، ابھی جنگل گئے شیرنی کا دودھ نکالنے، شیر نے آپ کو پکڑ کے کھا لیا پیچھے سے، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی۔ گھر میں آئے تو آدھے پچھواڑا غائب، ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ گھر میں خود بنا لیں۔ تو اونٹنی کے دودھ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اس لیے یہ سارا بتایا تاکہ مزاج سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ غدی اعصابی 5 نمبر ہے، اس کا مزاج وہی ہے جو روح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب روح کے مزاج میں کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ سارا آپ کا ایسڈ نکالے گا، آپ کا جگر دھوئے گا۔ اچھا جگر جب دھوئے گا تو پھر جناب علی محرک ہے نا، غدی محرک کے 5 نمبر ہے، تو جب جگر دھوئے گا تو پھر یہ کہ اعصاب کو تسکین دے گا، جب جگر میں تحریک دے گا تو اعصاب میں تسکین دے گا، یعنی کہ دماغ آپ کا نارمل ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، آپ کی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن، پینک اٹیک، ہائپر ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا اونٹنی کے دودھ سے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ گلینڈ میں جب ایک چیز تحریک دے رہی ہے تو دماغ میں تسکین دے گی، اچھا دماغ میں تسکین دے گی تو دل میں، عضلات میں، مسکولر میں تحلیل دے دے گی، تو وہاں کیا ہوگا، جس کو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل کی گھبراہٹ ہے، خفقان قلب ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، اور ڈاکٹر نے بولا کہ ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہے، آج ہارٹ فیلئر پہ جانے والے ہو، تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فائدہ سمجھ میں آیا اونٹنی کے دودھ کا، ہے نا، کہ جگر میں تحریک، تمام گلینڈ میں تحریک دے گی، گلینڈ میں عضو تناسل بھی شامل ہے، تو اس میں بھی زندگی آئی نہیں آئی، تحریک دے گی نا، اس کو زندہ کرے گی۔ اور اعصاب میں تسکین دے گی، اعصاب میں تسکین دے گی مطلب دماغ میں تسکین آ گئی، دماغ میں تسکین آ گئی تو پیچھے حرام مغز جو اسپینل کارڈ جاری اس میں تسکین آ گئی، اور جو پھنس کے کہیں L4 L5 پہ پھنسی ہوئی تھی اور وہ تکلیف و درد دے رہی تھی وہ بھی حالت امن میں آ گئی، تو درد ایمرجنسی طور پر درد کو کاٹنے کے لیے بھی دودھ پینے میں کام آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہڈیوں کو انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو انتہائی مفید ہے تو یہ دودھ HCl گروپ، لیکن چونکہ دودھ ہے لہذا اس کا جو کیلشیم ہے وہ ہڈیوں کو انتہائی مفید ہے،
اور قد بڑھانے کے خواہشمند حضرات اگر اس کا دودھ پیتے ہیں روزانہ نہار منہ اور شام کو 2 ٹائم اور 5 منٹ صبح شام لٹک بھی لیتے ہیں اور یہ عمل 90 دن کر لیتے ہیں تو 100% ان کا بھی قد بڑھ جاتا ہے. ورنہ ہم قد بڑھانے کی جو دوا دیتے ہیں وہ BS کے نام سے دیتے ہیں، وہ بھی 90 دن کا ہی علاج ہے. لیکن اگر آپ اونٹنی کا دودھ صبح نہار منہ اور شام کو پی لیتے ہیں، بے شک 1 کپ پی لیتے ہیں اور پی کے کچھ تھوڑا سا چل بھی لیتے ہیں اور لٹک بھی لیتے ہیں. لٹکنا ضروری ہے تاکہ باڈی کو کمانڈ افرمیشن آئے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس کو لے کے کدھر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے قد لمبا ہوتا ہے، قد بڑھتا ہے، لازمی طور پر بڑھتا ہے. ٹھیک، اونٹنی کے دودھ سے، کہیں بکری کا دودھ پی کے نہ لٹک جانا. ٹھیک ہے، اونٹنی کا دودھ. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کیا فراڈ ہوتا ہے، اس کی آپ احتیاط کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اونٹنی کا دودھ بھی سمجھ میں آ گیا. اونٹنی کے دودھ کی آڑ میں اعصابی دودھ بکری اور بھینس کا دودھ بھی سمجھ میں آ گیا. اور غدی دودھ 4 نمبر سلفا گروپ جو کہ تمام خارشی امراض میں، کینسر کے امراض میں مفید ہے، وہ گائے کا دودھ بھی سمجھ میں آ گیا. اور شیرنی کا دودھ بنانے کا آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ہرمل کا مزاج جو ہے کاپر ویلیو کا ہوتا ہے، اور جناب ہرمل آپ نے اس میں کسی بھی دودھ میں ملا کے پکا دی، دودھ کو کھولا کے رکھ دیا، ٹھنڈا کر کے پی گئے، تو اس کی وہی تاثیر ہے جو شیرنی کے دودھ کی ہوتی ہے کیمسٹری کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، شیر عضلاتی ہے تو پھر شیرنی کا دودھ بھی عضلاتی اثر رکھتا ہے. جس طرح دودھ غدی ہوتا ہے 4 نمبر ہوتا ہے، 5 نمبر ہوتا ہے، 6 نمبر ہوتا ہے، 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دودھ عضلاتی بھی ہوتا ہے. صحیح، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ دودھ کے فائدے میں نے بتانے تھے تاکہ آپ کو فائدہ پتہ چلے کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے کتنی جگہوں پہ جاتا ہے اور کتنے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، جگر گلینڈ کے لیے، سارے گلینڈ کے لیے فائدہ مند ہے، سارے اعصاب کے لیے فائدہ مند ہے، سارے عضلات کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے جی، وہ وسیر والے کو بھی فائدہ مند ہے اس لیے کہ عضلاتی ہے نا. اور جناب علی اعصابی تحریک کسی بڑی ہوئی، آدھا نیم پاگل ہے آدھا پورا پاگل ہے، اس کو بھی فائدہ مند ہے. آنکھیں جل رہی، جسم جل رہا ہے، جسم میں جلن ہے، یورک ایسڈ ہے، جناب علی بلڈ یوریا ہے. ٹھیک ہے، یا جناب علی وہ بندے کو بلی روبن بڑھ گیا، جگر پیلا ہو گیا، آنکھیں پیلی ہو گئیں، صفرا بڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی فائدہ مند ہے. تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ عرب ملک میں ہیں یا کسی اور جدید ملک میں ہیں تو وہاں تو آپ بے فکر ہو کے اونٹنی کا دودھ لے سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں لیجئے گا تو آنکھیں شیر کی طرح گاڑ کے رکھیے گا، کیونکہ اتنی صفائی سے دودھ نکالتے وقت اس میں پانی کا وہ ملایا جاتا ہے، پائپ ہوتا ہے ان کی بغل میں، اور جناب ہلکا ہلکا یہاں سے دباتے ہیں اور ہلکا ہلکا وہ پائپ، اس میں پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دودھ نکال کے دیا ہے، جبکہ فل اس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پانی ملانے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے دودھ میں، لیکن مسئلہ ہے کہ پانی گٹر کا، گند اور غلاظت کا اور مرے ہوئے جوڑ کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ محتاط رہ کے پینا ہے. عرب ملک میں بے دریک پی لیں، پیٹ بھر کے پی لیں. ٹھیک ہے، اور شوگر والوں کو بھی انتہائی مفید ہے، یہ یاد رکھیے گا. بات سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331209888. ٹھیک ہے، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.